السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ میں آج یہ بتانے والی ہوں کہ اولاد والدین کا امتحان کیسے۔ ہم جو اولادیں ہیں نا، ہم خود میں ایک ایگزام ہے اپنے والدین کے۔ ہم لوگ جو کریں گے، جو ہم لوگ کا اعمال ہوگا، جو ہوگا وہ میرے والدین کے اس میں جڑے گا۔ ہماری غلطیاں، ہمارے گناہ، ہمارے سب کچھ والدین سے اٹیچ ہے۔ یہ بات کوئی جھوٹی نہیں ہے، یہ میں نے قرآن شریف میں پڑھی۔ اس میں ہے کہ اولاد والدین کا امتحان ہے۔ مطلب چھوٹے بچے کہا کرتے ہیں نا، ہم لوگ 7 سال تک جو گناہ کریں گے وہ سب میرے ماں باپ کو بھی ہوگا، اور بڑے ہو کر کے جو سب گناہ ہوگا وہ سب میرا ہوگا۔ وہ معصوم ہوتے ہیں نا، بس ایسے ہی بولا چلے جاتا ہے، بٹ ایسا کچھ نہیں ہوتا۔ اولاد جو ہے نا، والدین کا امتحان جب تک زندگی ہے تب تک رہتا ہے، چاہے وہ بوڑھا کیوں نہیں ہو گیا ہو، لیکن وہ اپنے والدین کا امتحان ہے۔ وہ جو برا کرے، جو کرے، کیونکہ والدین جو ہے نا، اس کا ہر چیز اولاد سے دیکھی جاتی ہے۔ اولاد کی تربیت، کچھ غلط کرے تو والدین کی تربیت دیکھی جاتی ہے اس میں۔ بچے آج کل، جو بچے بگڑ گئے تو بگڑ گئے، جو ٹھیک ہو گئے تو ٹھیک ہو گئے۔ اللہ تعالیٰ سب کے بچوں کو ہدایت دے، وہ برے راستے پہ نہ چلے۔ آج کل کیا ہو رہا ہے، بچہ بگڑ رہا ہے لیکن اس میں بدنامی ماں باپ کی ہو رہی۔ بہت ماں باپ کوشش کرتا ہے نہیں میرا اولاد نہ بگڑے، اسے سدھارتا ہے، اسے سمجھاتا ہے، لیکن تب تک بہت دیر ہو جاتی ہے۔ وہ کہیں سے کہیں پہنچ جاتا ہے اور اپنے والدین کی عزت کو لٹا دیتا ہے۔ افسوس کرتے رہ جاتے ہیں والدین، سب ایک دوسرے کو بولتے ہیں کیا ہے یہ ماں باپ کی تربیت ہے، اچھی تربیت نہیں کی تو اولاد ایسا ہے، اولاد ویسا ہے۔ لیکن کیا بتائیں، ماں باپ تو پریشان ہوتے ہیں بیچارہ، کسی طرح سدھر جائے۔ اللہ پاک سے دعائیں کرتے، جس کو بگڑنا ہوتا ہے اسے کون سدھار سکتا ہے، اللہ پاک کے۔ اور کوئی ماں باپ سچ میں اپنے بچے کو بگاڑتے ہیں، پیار سے، لاڈ پیار سے، اس کی ہر ضد پوری کر اس کو کبھی سکھاتے نہیں ہے کہ صبر کرنی ہے، کیسے کوئی بھی کام کرو تو تھوڑا صبر کرو، صبر تحمل کے ساتھ اس چیز کو پانا سیکھو۔ نہیں، جو چیز جیسے مانگا ویسے لا کر کے دے دیتے بچے، اس سے بگڑتے ہیں، سچ میں بگڑتے ہیں۔ ہر ضد پوری ہونے سے اس میں بدلاؤ آ جاتا ہے۔ آپ اس کی ہر ضد پوری کرنا چھوڑ دیں تو آپ ضرور اس میں چینجز دیکھیے گا۔ کچھ دن پرابلم ہوگی، کیونکہ اس کی عادتیں آپ پوری کرتے آئے ہیں، ایک دن ایسے کریں گے تو ہوگی پرابلم، لیکن دھیرے دھیرے انشاءاللہ وہ ٹھیک ہو جائیں گے۔ اولاد والدین کا امتحان کیسے؟ جیسے ہم لوگ ابھی گالی بولتے ہیں، کچھ کرتے ہیں، گناہ کرتے، برے راستے پہ چلتے ہیں، ہر چیز کرتے ہیں، اس میں اللہ پاک دیکھتے ہیں نا۔ اللہ پاک ماں باپ کا رزلٹ لکھتے ہیں اس سے، اس لیے ہم لوگ ایگزام میں ہم لوگ بچے ہیں نا، ہم لوگ کو چاہیے ہوتا ہے کہ اپنے ابو امی کے لیے اچھا کرے، اس کی عزت کے بارے میں سوچے۔ آج کل عشق بازی ہوتی ہے، محبتیں کر لیتے ہیں تو اس کو سچ ماننے لگ جاتے ہیں، بولتے ہیں ہاں میرے لیے وہی صحیح ہے۔ نہیں، یہ غلط ہے، سچ میں یہ غلط ہے۔ ہم اس ایج میں ہوتے ہیں کہ ہمیں بس وہی ٹھیک لگتا ہے جو میرا دل کرے، لیکن نہیں، اپنے والدین کی سنو۔ ماں باپ کہتے ہیں بیٹا وہ تمہارے لیے غلط ہے، لیکن ہم لوگ نہیں مانتے، ہم لوگ جانتے ہیں بس نہیں وہ صحیح ہے۔ ہم اس کے پاس رہتے ہیں، ہم اس کے ساتھ رہتے ہیں، اس کو ہم جانتے ہیں۔ امی آپ کیسے جانتے ہیں اس کے بارے میں؟ آپ کو کچھ پتہ ہی نہیں ہے، وہ صحیح ہے، وہ راستہ میرے صحیح ہے۔ کیا بتائیں، ایسا ہی ہوتا ہے اکثر۔ آج کل فون سے بگڑ جاتے ہیں، اس سے بگڑ جاتے ہیں۔ فون سے بگڑنے والے بگڑ جاتے ہیں، ٹھیک ہونے والے بچے کبھی نہیں بگڑتے۔ یہ دیکھیں، یہ جو ہے نا، فون بولتے ہیں نا کہ فون نہیں دیں گے تم کو، تم بگڑ جاؤ گے۔ کہیں کہیں یہ فارمولا سیٹ ہوتا ہے، کہیں کہیں یہ سیٹ نہیں ہوتا ہے۔ دیکھیں، بچے تربیت سے بگڑتے ہیں اور سدھرتے ہیں۔ آپ اس کو بچپن سے ایسی تربیت دیں، ایسے ماحول میں رکھیں، ایسی باتیں سکھائیں جس سے اس کو فیلنگ نہ آئے کہ مطلب وہ کچھ غلط کرنے جائے نا، اس کو فیلنگ آئے کہ ہاں ہم غلط کر رہے ہیں، ہم صحیح کر رہے ہیں، اس کو ایسا لگے۔ اس کو ماں باپ کو اس کا دوست بن کے رہنا چاہیے۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی اپنی بیٹی فاطمہ رضی اللہ عنہ سے بہت قریب تھے، ہر بات شیئر کرتے تھے، ہر بات اس کو کہتے تھے۔ تو
यहाँ तक कि शादी के बारे में भी उससे पूछ के क्या करते थे। यहाँ तो हम लोग बस, हाँ शादी हमें बेटियों से ही पूछ के करनी चाहिए, लेकिन हम लोग बेटों से पूछ के करते हैं, लेकिन बेटियों से नहीं। जो मिला शादी करा दी, उसको पसंद हो ना हो, उसकी ज़िंदगी है, उसको उसके साथ रहना है तो उससे एक बार पूछ लिया करें। वैसे तो अच्छी औलाद है, जो समझदार है वो तो मान ही जाएंगे। जिसकी कोई और पसंद है तो उसका हर चीज़ देख ले, करा दिया करे। आप वालिदैन हैं, आप बेहतर ही चाहेंगे। लेकिन मैं एक बात ये कहना चाहूँगी कि बहुत सारी लड़कियाँ, बहुत सारे लड़के एक काम करते हैं, वो आजकल तमाशाओं में ज़्यादा यकीन रखते हैं। जैसे मोहब्बत कर ली, उसमें यकीन की, लेकिन मैं सच कहूँ ये बहुत गलत है। सच में मतलब किसी को लाइक करो, माँ बाप को भेजो, अगर वो अच्छा है, माँ बाप हाँ कर दिए तो वो सच में अच्छा होगा। अगर वालिदैन बोल दिए ठीक नहीं है तो समझ जाओ ठीक नहीं है। मैं बहुत ज़्यादा देखी हूँ ऐसे, जो मोहब्बत कर ली और जा कर के कोर्ट में शादी कर ली, वहाँ कर लिए, वहाँ कर लिए। उसकी लाइफ में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम से देखी है मैंने। देखें, मोहब्बत करो, इसमें कोई गुनाह नहीं है। अम्मी अब्बू को बताओ क्या मुझे वो पसंद है, ठीक है। और वालिदैन जाए उसके पास, पूछताछ करे, देखिए वो कैसा है। फिर उसके बाद अगर सब कुछ बेस्ट है, माँ बाप क्या गलत होने देंगे? माँ बाप अपने बच्चे का कभी गलत नहीं चाहते हैं। लेकिन हम ही लोग हैं जो सोचते हैं मेरे माँ बाप पुराने ख्यालात के हैं। पुराने ख्यालात के नहीं हैं वो। इंसान का एज बढ़ता है ना, अल्लाह ताला उसके अंदर अकल, शुरूर, हर चीज़ बढ़ाते जाते हैं। माँ बाप को कभी छोटा मत समझना। मैं नौजवान भाई बहनों से बात कर रही हूँ, अपने माँ बाप को कभी छोटा मत समझना कि वो पहले ज़माना का है, पुराने ख्यालात के हैं। उसका ख्यालात एकदम पुराना है, उसको आजकल की बातें समझ नहीं आएगी। क्या हो तुम भाई, आएगी उसको। मेरी प्यारे सिस्टर्स, मेरी प्यारी बहनों और मेरे प्यारे भाइयों, ये बात सुन लो, माँ बाप कितनों भी ज़्यादा बूढ़े हो जाएं, एजेड हो जाएं, उसको कभी ये मत बोलना आप पुराने ख्यालात के हैं, आपके अंदर अकल की कमी। जी, क्या आप लोग आपसे अपने वालिदैन की खिदमत करेंगे और उसकी रिस्पेक्ट करना ना भूलें। माँ बाप ऐसे बाल नहीं पकाते। अल्लाह पाक ने कहा है कि ये जो बाल पकते हैं ना, उसमें अकल भी बढ़ जाती है, समझदारी बढ़ जाती है। इंसान हर चीज़ को पहचान जाता है कि वो मतलब बड़े होते हैं ना, तो हर चीज़ को देख करके, सुन करके, जान करके बड़े होते हैं। वो हर प्रॉब्लम्स को देख करके, सह करके कितना कुछ देखती है। वो जानती है ये रास्ता गलत है तो हम वहाँ नहीं जाएंगे, अपनी औलाद को नहीं जाने देंगे। माँ बाप से ज़्यादा अपने औलाद से ही मोहब्बत करते हैं। तो इसलिए प्यारे दोस्तों, अपने अम्मी अब्बू को गलत मत कहो प्लीज़। हम अपने अम्मी अब्बू को गलत ठहरा देते हैं। आप गलत हैं, आप नहीं समझिएगा, प्लीज़ आप ऐसा ना करें। वो किसी भी एज में हो, उसका कोई ख्यालात पुराना नहीं है, कुछ नहीं है। ख्यालात क्या, हम लोग कौन से कहाँ पे हैं? वो भी इंसान है, हम भी इंसान है। अल्लाह ताला ने सबको दिमाग दी। इंसान जिस दौर में आ जाता है ना, उसका दिमाग भी उसी दौर में आके घुल जाता है, वो उसी में मिल जाता है, वो वही रहता है जो हम हैं। भले ही उसकी थोड़ी मोड़ी बातें होती है कुछ, जैसे एग्जांपल दादी ले लो, ठीक है। दादी वो बूढ़ी हो गई, अब वो तो होती है समझदार, लेकिन थोड़ी बहुत उसके अंदर पुराना कुछ अलग टाइप से का ख्यालात होता है। कुछ उन लोग के ज़माने में अलग टाइप का चलता है, शिर्क वगैरह कुरान शरीफ से नहीं मिलता उल्टा। कुरान शरीफ में तो अल्लाह ताला ने ज़िंदगी को बड़ी आसान बनाया। कोई कार्रवाई नहीं की है अल्लाह पाक, इतना आसान ज़िंदगी दिए है ना। अल्लाह ताला की राह में एक बार चल के देखो, बहुत आसान सी ज़िंदगी है, बहुत अच्छी ज़िंदगी है। ये नया ज़माना पुराना ज़माना कुछ नहीं होता, ये ख्यालात नया पुराना कुछ नहीं होता। कुरान शरीफ को देखो, उसको देख कर चलो। जितना बेस्ट लाइफ तुम्हारी होगी उतना किसी और की नहीं होगी। एक बार तुम कुरान शरीफ उठाओ, उसको पढ़ो, उसके मीनिंग्स को पढ़ो और उस पर तुम चलो। तुमको कोई नहीं बोलेगा तुम गलत हो, तुम्हारे रास्ते को कोई नहीं बोलेगा कि तुम गलत रास्ते पे चल रहे हो। एक बार तुम चल के देखो, तुम ही बेस्ट रास्ते पे चल रहे होगे, तुम्हारा ही हर काम बेस्ट होगा और इज़्ज़त भी होगी इसमें। अल्लाह ताला के हर राह में इज़्ज़त है और बहादुरी भी है, ठीक है। बहादुर इंसान ही होगा। आजकल के दौर में किसे बहादुर कहा गया है?
اسے جو منہ پہ بول دے، جواب دے دے، لڑ لے، بالکل نہیں۔ قرآن شریف میں بہادر کہا گیا ہے صبر کرنے والوں کو، جو صبر کیا وہی سب سے زیادہ بہادر ہے، ٹھیک ہے، وہی سب سے زیادہ بریو انسان ہے ایک دم۔ ہم لوگ سب کچھ غلط بولتے ہیں، اور فون سے چلائی گئی دنیا تو غلط ہے ہی، اس میں ہر ایک چیزیں قرآن شریف سے ہر چیز نہیں ملتی۔ آپ قرآن شریف کی میننگ دیکھیں اور فون کی ہر چیز دیکھیں، نہیں میچ ہوتا ہے۔ اس لیے آپ کو میں بس ایک بات کہنا چاہوں گی کہ آپ قرآن شریف نکالیں، اس کا میننگس پڑھیں اور اس پہ آگے چلیں۔ انشاءاللہ آپ کی جیسی لائف کسی کے نہیں ہوگی، نہ ہی زندگی میں، نہ ہی دنیا میں، نہ ہی آخرت میں آپ سے بہتر کوئی ہوگا۔ ایک بار آپ اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی راستے پر چلیں۔ قرآن شریف اللہ پاک نے ہدایت کے لیے دیا ہے، ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ جو دیے ہیں قرآن شریف وہ ہدایت کے لیے دیے ہیں، تو آپ اس پہ چل کے دیکھیں ایک بار۔ اور ہمیشہ یاد رکھیے گا کہ ہم اولادیں اپنے والدین کی کیا ہے، امتحان ہے، ایک ایگزام ہے، ٹھیک ہے، ایگزام ہے ہم لوگ۔ اس لیے خود کو اچھے سے چلاؤ، ہر راستے پر اپنے والدین کے بارے میں سوچ سمجھ کر آگے قدم بڑھانا سیکھو، ٹھیک ہے، ایسے میں نہیں کہ جو ہوگا دیکھا جائے گا۔ اللہ تعالیٰ ہمیشہ دعا کرو، یا اللہ جو میرے لیے بہتر ہو آپ مجھے وہ عطا کریں، جو میرے لیے بہتر ہو آپ مجھے وہ عطا کریں، یا اللہ پاک جو بہتر ہو، کچھ بھی کوئی بھی کام کرو، یا اللہ پاک مجھے دیجیے گا تو دیجیے گا، ایسا نہیں کرنا ہے۔ یا اللہ پاک اگر یہ میرے لیے بہتر ہے تو یہ مجھے عطا کیجیے گا آپ، اگر یہ میرے لیے بہتر نہیں ہے تو مجھے اس سے بچائیے گا، اوکے۔